علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یا پھر العلماء ورثۃ الانبیاء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ علماء جو ہیں نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہے دین کے۔ تو بات جب دیکھی جاتی ہے، ہر مسلک میں ایسے مولوی موجود ہیں، علماء موجود ہیں جو دلائل سے ہٹ کر عقلی دلائل دیتے ہیں۔ تو بڑی مجھے بھی شرم آتی ہے سنتے ہوئے کہ ماشاء اللہ عالم ہے تو بات تو دلیل سے کرنی چاہیے۔ بات تھی سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کی، تو ایک عالم دین ہے، دیوبندی ہیں، وفات پا چکے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میرے نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو وفات پا چکا اس کے لیے اپنی زبان بند رکھو۔ اللہ پاک مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب مسجد اقصی میں نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کو جماعت کرائی، تب سورۃ فاتحہ انبیاء نے نہیں پڑھی، ہم بھی نہیں پڑھتے۔ جب ان کی نماز ہو گئی تو ہماری بھی ہو گئی۔ ایک بات اور بھی تھی، میں نے سمجھی، لیکن جو عوام جستجو تحقیق نہیں رکھتی انہوں نے نہیں سمجھی۔ کہا کہ اس وقت سورۃ فاتحہ اتری نہیں تھی، تو انہوں نے جب پڑھی ان کی ہو گئی، ہماری بھی ہو گئی۔ اب یہاں پہ جو بندہ نہ سمجھ ہو، ان کے پینترے نہ سمجھتا ہو، تو ان کو جو چونا لگا سکتے ہیں، مگر ایسے بندے کو چونا نہیں لگا سکتے جو جانتا ہو۔ جب ایک چیز کسی پر فرض نہیں تو اس پر وہ قانون لاگو ہی نہیں ہوتا۔ پڑھنے نہ پڑھنے کا سوال تو بعد کی بات ہے۔ جب ایک چیز نازل نہیں ہوئی یا پھر قانون نافذ نہیں ہوا تو وہ جرم کرتا ہے یا پھر نہیں کرتا، تو اس پر ثواب یا پھر سزا اس کی بات ہی نہیں۔ بات انہوں نے ختم کر دی جب سورۃ فاتحہ اتری ہی نہیں، انہوں نے پڑھی ہی نہیں، تو اس کو جواز بنانا میرے خیال میں میرے سوشل میڈیا کے استاد محترم مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالی اگر اس بات کی تائید فرما دیں کہ انہوں نے دلیل جو ہے، علماء دلیل دیتے رہتے ہیں، مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حدیثیں بھی پڑھتے ہیں اور تردید کرتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو بات ہے عقلی دلائل کی۔ جب عقلی دلائل ہوگا تو ایک مجھ جیسا عامی شخص بھی بات کر سکتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو چیز اس وقت اتری ہی نہیں، اس کا ثواب یا پھر اس کو نہ پڑھنے کا گناہ وہ کیسے ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو 2 رکعت پڑھائیں گئیں وہ صحابہ نے پڑھی یا پھر ہمیں حکم دیا گیا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، وہ نفل ہے، وہ سنت ہے، کیا ہے؟ اگرچہ وہ ہم پر فرض اور واجب سنت کا درجہ رکھتی ہے تو تب بھی دلیل بن سکتی ہے۔ جب وہ دلیل ہی نہیں بن سکتی
اس کو اس پر پیش کرنا میری عقل سے ماورا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تو مجھے بتا دیں، میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ بات تنقید کی نہیں ہے، بات ہے سمجھ کی۔ جیسے علماء اہل حدیث بہت بڑے عالم دین، تقوی والے، تفکر رکھنے والے، افہام و تفہیم رکھنے والے، جب تنقید کی جائے باقی مسلکوں پر تو وہ ٹوکتے ہیں کہ بات دلیل کی کرو، آئیں بائیں شے کی نہ کرو۔ اسی طرح علماء دیوبند میں بھی موجود ہیں ایسے علماء جو تنقید کرتے ہیں کہ بات حقیقت کرو۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ مولانا محمد طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ نے بات مسٹیک ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہہ دی، تو انہوں نے معذرت بھی کر لی ہے، ہمارے بڑے ہیں، مشفق ہیں۔ تو علماء بریلوی بھی ایسے علماء موجود ہیں۔ آج مولانا پیر اکمل قادری صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، اس میں فرما رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جب درود پڑھتے ہیں تو آپ تشریف لاتے ہیں۔ کہا کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ ہاں، اللہ چاہے تو یہ ممکن ہے، مگر ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت سے ہٹ کر عقیدہ بیان نہ کریں۔ اسی طرح مولانا سمر عباس صاحب ہی ایسے عالم دین ہیں جو ایک نعت خوان کو تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب ایک بات ہمارے اہل سنت کے عقیدے میں نہیں ہے تو اس کو چھیڑنے کا فائدہ ہی کیا۔ ایسے علماء موجود ہیں جو کہتے ہیں، تو میں پھر یہی کہوں گا مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ اگرچہ یہ بات درست ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ میں تنقیداً نہیں کہتا۔ کیا یہ جب معراج کی رات آقا کریم علیہ السلام سفر معراج کی طرف گئے تو آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت، علماء فرماتے ہیں 2 رکعتیں ادا فرمائیں، اور انبیاء نے مقتدی بن کر وہ ادا کیں۔ کیا یہ ہمارے لیے سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ میں انشاءاللہ منتظر رہوں گا مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ کے جواب کا۔ میں نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے، سارے چینل جو بنے ہوئے ہیں یوٹیوب کے میں نے سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، اور جب بھی ویڈیو آئی تو میرے پاس آئے گی، میں نظر رکھتا ہوں، تو انشاءاللہ العزیز میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا۔ دلائل اپنی جگہ، لیکن بات ہے عقلی دلائل کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔